بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلوات بر محمد. میں حسب سابق سب سے پہلے یہ التماس اور درخواست اور گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور قریب آ جائیں، چونکہ خطیب اور سامع کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو آپ حضرات کے ذہن عالی میں ہوگا ہی، خود میں متعدد بار یہاں اسی ممبر سے گزارش کر چکا ہوں، اور تقریباً ہر خطیب چاہے وہ صراحتاً یہ بات نہ کہے مگر عملاً وہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جو مدرسہ عزا ہے، یہاں بنیادی اور محوری کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ ہمارے لیے اس قدر فخر و مباحات کی بات ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملت اور خود مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی مسلک اور فرقہ اس فخر میں ہم سے برابری نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن عملاً ثبوت دینا اس بات کا مشکل ہے۔ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کسی بھی بات کا، مگر دعوے کے ثبوت میں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ثبوت کی بھی قسمیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ثبوت وہ ہوتا ہے کہ جو مقام نزاع میں، مقام اختلاف میں تیار کر کے پیش کیا جائے۔ ثبوت پیش کرنے کے لیے کوئی تیاری کی جائے تاکہ مقام اختلاف میں، مقام نزاع میں اپنی برتری اور اپنی صداقت اور سچائی کو ثابت کیا جا سکے۔ ایسے بہت سے ثبوت آئے دن دنیا کی عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں جن کی صداقت بجائے خود مشکوک ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ بھی اندازہ رکھتا ہے، جو پیش کرنے والا ہے وہ بھی یقین رکھتا ہے کہ جو ثبوت پیش کیا جا رہا ہے وہ صرف فیبریکیٹڈ ہے، بنایا ہوا ثبوت ہے۔ تو کبھی کبھی مقام نزاع میں ثبوت بھی پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ثبوت نہیں ہوا کرتا۔ ثبوت حقیقی اور واقعی تو وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی تیاری نہ کی جائے، کبھی بھی کوئی ہمارے معاشرے میں آ کر دیکھ لے کہ ہم گفتگو کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں.
اس دعوے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید ہمارا محور فکر ہے، قرآن مجید ہمارا محور حیات ہے، قرآن مجید ہمارے لیے بنیادی نصابی کتاب ہے۔ اس اعلان اور اس دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والوں نے نیزے پہ قرآن کو بلند کیا، ہمارے پاس بہترین طریقہ تھا قرآن کو بلند کرنے کا کہ ہم علم میں قرآن کو آویزاں کرتے تاکہ علم کا بھی احترام بڑھتا اور قرآن مجید کا بھی احترام برقرار رہتا۔ علم سے قرآن کی وابستگی قرآن کی توہین نہیں ہے، نیزے پہ قرآن کو رکھنا یہ قرآن کی توہین ہے۔ علم تو قرآن مجید کا محافظ ہے۔ اب یہ بات سے بات نکلتی ہے اور اس لیے درمیان میں ایک جملہ اسی وقت زبان پہ آ رہا ہے تو کہہ دوں، یہ سوال یہاں بھی اس سے پہلے کسی نے مجھ سے کیا تھا نیو یارک میں، اور ابھی لندن میں بھی ایک سے زیادہ اصحاب نے یہ سوال کیا، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کے ذہن میں خود یہ بات پیدا ہو گئی تھی، بعض وہ تھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی، اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب ہم تو اہل توحید ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو رسوم اعضاء ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے جناب کہ یہ توحید سے ٹکراتی ہوں، یہ رسمیں، یہ علم اور یہ تابوت اور یہ تعزیہ اور یہ چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صنم پرستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بت پرستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا زیر منبر، میں نے کہا میں کل منبر سے جواب دوں گا تاکہ سب کے ذہن تک پہنچ جائے، سب کی سماعتوں تک پہنچ جائے، اور بہت سادہ سی بات میں نے گزارش کی، میں نے کہا ان چیزوں کا اس اعتبار سے تصور کرنا محض نادانی، محض جہالت، محض بے خبری ہے، اور اگر بے خبری نہیں ہے تو پھر بدباطنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ علم اور یہ رسوم اور یہ عزاداری تو وہ ہیں کہ یہ محافظ توحید ہیں، نہ کہ مخالف توحید، یہ محافظ توحید ہیں نہ کہ مخالف توحید۔ اس علم کے پھرہرے سے انہی کو الجھن ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے طاق دل میں بت سجا رکھے ہیں۔ یہ علم نہ ہوتا تو مسجدوں میں بت رکھ دیے جاتے، یہ عزاداری کے رسوم نہ ہوتے تو توحید مٹ چکی ہوتی۔ یہ مضبوط ترین قلعہ ہے توحید کے لیے، اسی لیے وہ مشہور و معروف حدیث امام رضا علیہ السلام کہ نیشاپور سے گزر رہے تھے، میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن دونوں حدیثوں کو آپ دیکھیں کہ محدثین نے ایک ساتھ نقل فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خواہش کی گئی، گزارش کی گئی کہ آقا فرزند رسول آپ کے دہن مبارک سے ہم کوئی ارشاد پیغمبر سننا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع تھا، اس میں سب محدثین تھے، فقہا تھے، علماء تھے، بڑے اہل ادب تھے، اور ان سب نے خود حفاظ حدیث تھے۔ دیکھیں لفظ حافظ جو ہے، حافظ کے معنی ہوتے ہیں حفظ کرنے والا، قرآن مجید کا بھی حافظ ہو سکتا ہے انسان، حدیث کا بھی حافظ ہو سکتا ہے۔ حفاظ حدیث انہیں کہتے ہیں کہ جو حدیث کو اس کے پورے سلسلہ سند کے ساتھ حفظ رکھتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ حدیث قصہ کی سند کیا ہے، اور میں اس ترتیب سے عرض کروں کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے استاد اور اپنے شیخ حدیث اور شیخ اجازہ آیت اللہ العظمیٰ سید احمد شہرستانی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ محدث کبیر علامہ آقا بزرگ تہرانی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد مرزا شیرازی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد علامہ نراقی سے، اور وہ نقل کرتے یہ سلسلہ اگر میں پہنچاؤں معصوم تک متصل، اور پھر اسی طرح سے کم 100 150 200 1000 2000 حدیثیں میں عرض کر سکوں تو میں حافظ حدیث کہلاؤں گا۔ اور فرمایا تو اس زمانے میں جو حفاظ حدیث تھے 20,000 کی تعداد میں امام کے
راستے میں آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی زبان مبارک سے ہم ایک ارشاد پیغمبر سننا چاہتے ہیں۔ اور معصوم نے، فرزند رسول نے سر مبارک محمل سے نکالا اور فرمایا کہ میں نقل کرتا ہوں اسی شان سے۔ اس سلسلہ سند کو علامہ احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے، اور صرف سلسلہ سند کے لیے کہا ہے کہ یہ سلسلہ سند حدیث نہیں، صرف سلسلہ سند کے لیے فرمایا ہے کہ اگر یہ سلسلہ سند لکھ کر دھو کر کسی مجنون کو پلا دیا جائے تو اس کا جنون رفع ہو جائے، اسے شفا حاصل ہو جائے۔ علامہ احمد ابن حنبل، دیکھیے فضائل اہل بیت نقل کرنے کا شرف یہ ہے کہ ان کا نام بھی منبر سے لیا جاتا ہے۔ یہ تو دیکھیے کیا شرف کی بات۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ سند نقل کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، دھو کے پلا دیا جائے تو افاقہ ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا میں نقل کرتا ہوں اپنے والد بزرگوار اور والد ماجد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے، اور امام حسین اور امام حسن دونوں نقل فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس سے جبرائیل نے کہا، اور جبرائیل نے ارشاد باری تعالی نقل فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ فرمایا آپ نے یہ ارشاد فرما کر حدیث قدسی، اور امام علیہ السلام نے توقف فرمایا، سر مبارک محمل میں واپس لے آئے، اور اس کے بعد پھر جب شور اور غلغلہ بلند ہوا کہ فرزند رسول کچھ اور، فرزند رسول کچھ اور، تو اس کے بعد فرزند رسول نے امام رضا علیہ السلام نے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ الا بشرطها و شروطها و انا من شروطها، یہ درست ہے، قول خدا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، مگر اس کے شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک میں بھی شرط ہوں۔ اور فرمایا اب یہ تو صرف حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کی گہرائیاں بہت ہیں، اس حدیث کی گہرائیاں اتفاق اور حسن اتفاق اور الہی اتفاق اور الہی انتظام و اہتمام یہ ہے کہ یہ انا من شروطها کہنے والے کا نام بھی علی ہے۔ امام علی ابن رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انا من شروطها، میں بھی اس کی شرط میں سے ہوں، اور کسی محدث جلیل نے، کسی فقیہ کبیر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آقا یہ کلمہ لا الہ کے شرائط میں سے آپ کا کہاں سے تذکرہ آ گیا ہیں؟ اور جب 8ویں کڑی کا یہ کہنا کہ میں بھی شرائط میں سے ہوں اور اس پر کسی کو مجال لب کشائی نہیں تھی وہاں پر، تو اب آپ تصور فرمائیں کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانا اور محدثین اور فقہا کا سن لینا گویا پورے سلسلے کی تصدیق ہے۔ اور یہ تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اس کے اسی آہنگ میں دوسری حدیث قدسی بالکل اسی آہنگ میں دیکھیے کلمۃ لا الہ الا اللہ، اتنا جو حضرات عربی دان نہیں بھی ہیں وہ سن کر یاد رکھ سکتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، فقرے ذہن میں ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ دوسرا فقرہ حدیث کا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط ترین قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ وہاں بھی یہی فقرہ تھا، یہاں بھی یہی فقرہ تھا، پورا جملہ ہم آہنگ ہے، پورا آخر کے 2 فقرے ہم آہنگ ہیں۔ تو پہلے فقرے میں یہ کہوں کہ گویا
کلمۃ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. جنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ترجمہ ہی تو کہیں گے آپ، اور کیا کہیں گے؟ مکمل ترین ترجمہ وہ ہو سکتا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ کم سے کم 2 زبانیں تو ہر ایک جانتا ہے یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے وہاں دقت ہو سکتی ہے یہ سب سمجھانے میں جہاں انسان ایک زبان سے زیادہ نہ جانتا ہو. خدا کا شکر ہے یہاں جتنے ہیں کم سے کم 2 زبانیں جانتے ہیں، اردو، انگریزی، یا اپنی کوئی بھی مادری زبان آپ کی اور انگریزی. اور اکثر وہ ہوں گے جو 2 سے زیادہ 3، 4، 5 زبانیں جانتے ہوں گے. اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک زبان سے دوسرے زبان میں بہترین ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. ٹرانسلیشن کے لٹریری شرائط کیا ہیں، ادبی شرائط کیا ہیں، ترجمہ کیسا ہونا چاہیے. ترجمے کا کمال یہ ہے کہ مفہوم پورے کا پورا باقی رہے، بلکہ مفہوم کی اور وضاحت ہو جائے، اور الفاظ اصل الفاظ کی پوری ترجمانی کرتے ہوں. اب یہ پورا فقرہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، دوسرا فقرہ آیا کلمۃ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. 2 آخر کے فقرے جو کہ تو باقی ہیں، صرف پہلا فقرہ بدل گیا. اس پہلے فقرے کی تبدیلی میں آپ غور فرمائیں کہ گویا کلمۃ لا الہ الا اللہ کا بہترین ترجمہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی ہو سکتا، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اتنا مکمل ترجمہ ہے کہ اصل کے مفہوم کو بھی واضح کر رہا ہے. غور فرمائیں. یہ کیوں ہے، یہ میں نے مثال کیوں عرض کی، اس لیے عرض کی کہ دراصل یہی ولایت اور یہی نظام ولایت، اور اس نظام ولایت میں جتنے بھی اجزاء اور عناصر معنوی، فکری، اعتقادی اور عملی ہیں اور تہذیبی عناصر ہیں، جو انٹلیکچول فیکٹرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں وہ، اور جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں وہ، جو کچھ بھی اس نظام ولایت میں آ گئے وہ سب محافظ توحید ہیں، مخالف توحید نہیں ہے. اگر مخالف توحید نظر آتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی خود توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. صرف اتنی سی بات ہے کہ ابھی توحید سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اب دیکھیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، مجھے بھی احساس ہوتا ہے اور یاد آتا ہے کہ شاید پہلے کہہ چکا ہوں گا، لیکن نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور کبھی کبھی اپنے ہم عمر ساتھیوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی بعض حقائق کی تکرار لطف سے خالی نہیں ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ لطف سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ بعض حقیقتیں ہوتی ایسی ہیں کہ ان کی تکرار ہی میں لطف ہے. اگر ان حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو لطف زندگی ختم ہو جائے. وہ حقیقت ہی نہیں ہے کہ جس کی تکرار میں تجلی کی افزونی نہ ہو. اسے حقیقت نہیں کہنا چاہیے اور مجاز بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ سراب محض ہے. اور اس دنیا رنگ و بو میں تو صورتحال یہ ہے کہ سرابوں سے بھی مسلسل لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. جب سرابوں سے مسلسل فریب کھاتے رہیں تو حقیقتوں سے مستقل طور پر لطف اندوز ہونے میں کیا عار ہے. یہ تو ذوق کی کمی ہوگی، یہ تو ذوق کی از حد کمی ہوگی کہ سرابوں سے تو مسلسل فریب کھایا جائے مگر حقیقتوں سے مستقل طور پر لطف اندوز نہ ہوا جائے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے، اسے راسخ کرنے کی ضرورت ہے ذہن میں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا ہی مکتب قرآن ہے، اسی طرح ہمارا ہی مکتب توحید ہے. دنیا میں کوئی اور مکتب توحید ہونے کا دعویدار نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ کسی نے توحید پر ایسی قربانیاں ہی نہیں پیش کی، کسی نے توحید پر ایسی گواہیاں پیش نہیں کی، کسی نے توحید پر ایسا ثبوت پیش نہیں کیا، کسی نے توحید پرستی کی ہی نہیں اس درجے پر آ کر جس درجے پر ہم نے توحید پرستی کی۔ اصل الاصول توحید ہے۔ اب جو حضرات اختلاف مکتب کے طور پہ کہتے ہیں کہ بعض اصول دین جو ہیں وہ بعض کہتے ہیں 3 ہیں اور بعض کہتے ہیں 5 ہیں، میں کہتا ہوں نہ 3 ہے نہ 5 ہے، 3 5 میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں 3 5 کریں گے وہاں اختلاف پیدا ہوگا۔ اصل الاصول ایک ہے اور توحید، اصل الاصول صرف ایک ہے، توحید۔ اگر توحید مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو خود بخود عدل سمجھ میں آ جائے گا، خود بخود نبوت سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود امامت سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود معاد اور قیامت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر ان اصول میں سے کوئی ایک بھی اصل سمجھ میں نہیں آیا، فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا مگر آخرت سمجھ میں نہیں آتی، معاد کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو میں اس سے صرف یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ یہ نہ کہیے سب سمجھ میں آ گیا، جتنا سمجھ میں نہیں آیا گویا اگر آخرت سمجھ میں نہیں آئی اس کے معنی ہے کہ ابھی توحید کا ایک حصہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر امامت سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب توحید کا ایک سبق ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر نبوت سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب توحید ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر عدل سمجھ میں نہیں آیا، صفت عدل سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب ابھی توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ نہ کہیے عدل سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہیے کہ توحید ابھی مکمل طور پہ سمجھ نہیں پائے، اس لیے کہ اصل الاصول ایک ہے، اصل الاصول ایک ہے اور وہ ہے توحید، اور باقی تمام چیزیں توحید کی تشریح کرتی ہیں، توحید کی وضاحت کرتی ہیں۔ جس طرح تمام اصول توحید کی وضاحت کرتے ہیں اسی طرح تمام فروع توحید کی وضاحت کرتے ہیں، اسی طرح تمام ہمارے رسوم توحید کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آداب توحید کے مظہر ہیں، علم، تابوت، تعزیہ، عزاداری، یہ سب محافظ توحید ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ اگر واقعاً یہ علم نہ ہوتا تو مسجدیں بت خانہ بن چکی ہوتی ہیں۔ یہ علم اور یہ عزاداری جو ہے یہ محافظ توحید ہے۔ حاشا و کلا اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ جناب والا یہ جو ہے یہ گویا نعوذ باللہ بت پرستی ہے، اس کے معنی ہے جس کے دیکھیے ہوتا یہ کہ جو چیز جس کے ذہن میں ہو ویسی ہی دنیا نظر آتی ہے، ہوتا یہ ہے۔ اب میں عادی ہوں محاورات کو تبدیل کرنے اور توڑنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا آنکھوں پہ چشمہ لگاؤ گے دنیا ویسی نظر آئے گی۔ چشمے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ محض محاورہ ہے، محض سطحی بات ہے۔ چشمہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، چشمہ تو ایک خارجی چیز ہے، بیرونی چیز ہے۔ آنکھ کے اوپر چشمہ لگا لینے سے دنیا کا رنگ نہیں بدلتا، دنیا کا رنگ تو ویسا نظر آتا ہے انسان کو جیسا اس کے اندر کا رنگ ہوتا ہے۔ بات سب اندر کی ہوتی ہے۔ اگر میرا اندرون صاف اور شفاف ہے دنیا صاف اور شفاف نظر آئے گی۔ اگر میں مخلص ہوں تو دنیا مخلص نظر آئے گی، اگر میں منافق ہوں دنیا منافق نظر آئے گی، اگر میرے طاق دل میں بت سجے ہوئے ہیں تو ہر چیز بت نظر آئے گی، اور اگر میرے دل میں نور توحید موجود ہے تو دنیا کے ذرے ذرے سے توحید ہی کے دلائل حاصل ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اور فرمایا تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، ہم ہی اہل توحید ہیں، ہم ہی اہل قرآن ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت لمبا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں اور سکت زیادہ دیر تک گفتگو کی نہیں ہے، اور غالباً آپ حضرات میں بھی زیادہ دیر تک برداشت کی سکت نہیں ہے، تو گفتگو جلد ختم کروں گا۔ صرف تمہیدی مطالب عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آئندہ گفتگو کے لیے موضوع اور ذہن ہموار ہو جائے۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جہاں مسلسل 5 یا 10 روز تک گفتگو ہو وہاں ایک موضوع پر اس طرح گفتگو ہو کہ وہ موضوع کسی حد تک مکمل ہو جائے، اور مجالس کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے لیکن فکر انسانی میں تسلسل گفتگو برقرار رہے، فکر انسانی میں
آئندہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، وہ گفتگو ہی کیا جس کی صدائے بازگشت برقرار نہ رہے، اور وہ ذہن ہی کیا کہ جو کسی گفتگو کو سن کر اس کی صدائے بازگشت نہ پیدا کرے۔ تو ضروری ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ ایک نظام فکر مرتب ہو، کچھ مباحث ترتیب وار سامنے آئیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہی سننا چاہیں گے جو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور نہ خطیب کے پیش نظر، اگر وہ ذمہ دار خطیب ہے، اگر وہ اہل مطالعہ اور اہل نظر ہے، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، قضیہ جزئی شخصی نہیں ہے، تو یہ کبھی نہیں طے کر کے آنا چاہیے اور سوچ کے آنا چاہیے کہ ہمیں وہی سنانا ہے جو یہ ہمیشہ سنتے رہے ہیں، بلکہ آپ میں بھی تازہ فکری ہونی چاہیے اور تازہ سے تازہ تر کی جستجو ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر آپ نظر ڈالیں ایسا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ازل سے لے کر آج تک یہ حقیقت تو یوں ہی سنتے چلے آئے، مگر وہ حقیقت جو آپ سنتے چلے آئے وہ ویسی نہیں ہے جیسے سنتے چلے آئے، بلکہ اس میں بہت کچھ اگر علمی موشگافی کریں، فلسفیانہ موشگافی کریں تو باتیں کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں، کچھ کی کچھ بیان کی جاتی ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے، بیان کسی اور طرح سے کی جاتی ہے، اور بیان میں اختلاف یوں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی قصور بیان کا ہوتا ہے، بیان کرنے والے کا بھی نہیں ہوتا۔ خود الفاظ کی دنیا محدود ہے، معانی کی دنیا لامحدود ہے، الفاظ کی دنیا محدود ہے، معانی کی دنیا لامحدود ہے، مفاہیم کی دنیا لامحدود ہے، زندگی لامحدود ہے، لیکن الفاظ محدود ہیں۔ اب ایک لامحدود شے کو محدود شے میں رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیشہ اس حقیقت کا پورا چہرہ سامنے نہیں آ سکے گا، کہیں نہ کہیں کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل رہ جائے گی۔ اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہ بیان کرنے والے کا قصور ہوتا ہے، نہ سننے پڑھنے والے کا قصور ہوتا ہے، قصور تو الفاظ کا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ خیانت کرتے ہیں، پوری بات ادا نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم کچھ بھی کہنا چاہیں وہ یا شاعری ہو کے رہ جاتی ہے یا ساحری ہو کے رہ جاتی ہے۔ جہاں الفاظ خیانت نہیں کر سکتے وہیں اعجاز نمایاں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن کو معجزہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں معجزہ؟ کیوں کہتے ہیں معجزہ؟ ہم لاکھ بیان حقیقت میں ید طولا کا مظاہرہ کریں، ہم لاکھ مشق سخن کریں یا مشق ستم کریں، مگر کبھی کبھی مشق سخن ہوتی ہے اور کبھی کبھی مشق سخن زبان و ادب پر مشق ستم ہو جاتی ہے، اور آپ کے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہوں گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو نہیں، روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات تھوڑی کرتا ہوں، میں اپنی طالب علمانہ گفتگوؤں میں تجزیہ کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید کو جو ہم اعجاز کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس نقطہ نظر سے سوچیے گا جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ ادب اور شاعری کے باب میں جتنے تحقیقی اور تنقیدی اور تشریحی اور توضیحی مباحث ہیں، کسی بھی ادب کے بارے میں ہو، کسی بھی شاعری کے بارے میں ہو، اس میں یہ ہے کہ شاعری بنتی ہی نہیں، ادب بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو۔ دنیا بھر کا لٹریچر پڑھ لیجئے، میں طالب علمانہ ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، دنیا بھر کا ادب پڑھ لیجئے اور اس کا تنقیدی ادب پڑھ لیجئے، آپ تجزیہ کریں کہ کسی بھی ادب میں یہ چیز ضرور ملے گی کہ شاعری میں مبالغہ جزو لازم ہے۔ شاعری نہیں کہلائے گی جب تک مبالغہ نہ ہو، ادب ہی نہیں آپ ہر کتاب کو ادب کا حصہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ ہے نا فرق ادب و غیر ادب؟
یہ کتاب ادبی ہے یہ غیر ادبی؟ کیوں؟ اس میں سیدھی سیدھی ہسٹری بیان کر دی گئی ہے، اس میں تھوڑی سی رنگامیزی ہو گئی ہے، تو یہ ادب بن گیا۔ تو ایک تو جذبات اور تخیل کا دخل، دوسرے مبالغے کا دخل۔ اب یہ چیز خارجی اعتبار سے اصطلاحیں الگ الگ ہیں مگر حقیقت ایک ہے، تخیل کی کار فرمائی جہاں ہوتی ہے وہاں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تخیل کی ضرورت ہی ہے مبالغہ، مبالغے کی ضرورت ہے تخیل، مبالغہ تخیل کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، تخیل کی ضرورت ہی ہے مبالغہ۔ غور فرمایا آپ نے، تخیل کا نتیجہ ہے مبالغہ۔ تو دنیا میں ادب پیدا ہوتا ہے تخیل کے نتیجے میں، شاعری پیدا ہوتی ہے تخیل کے نتیجے میں۔ قرآن مجید ادب بھی ہے۔ دنیا کا کوئی ادیب آج تک پیدا نہیں ہوا جو کہہ سکتا ہو کہ قرآن مجید ادب کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا اور آج تک اس کا چیلنج برقرار ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس جیسے چند سورے لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک جملہ لے آؤ۔ غور فرمایا آپ نے، کوئی ایک جملہ لے آؤ، اور آج تک دنیا کوئی ایک جملہ قرآن مجید کے جملوں میں سے اس کے برابر نہ لا سکا۔ یعنی عملاً دنیا قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی معترف ہے اور کلمہ گو۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن اس کی شان اعجاز کیا ہے؟ معجزہ ادب بھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، غالباً یہ جملہ تازہ ہوگا آپ کے لیے، غالباً تازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ادب میں اور قرآن مجید کے ادب میں فرق یہ ہے کہ دنیا بھر کا ادب اس وقت تک ادب نہیں بنتا جب تک کہ اس میں مبالغے کی اور تخیل کی کار فرمائی نہ ہو۔ اگر مبالغے اور تخیل کی کار فرمائی نہ ہو تو حقیقت پرکشش نہیں بنتی، جاذب نظر نہیں بنتی، دل نشی نہیں بنتی، ذہن و ضمیر میں جگہ نہیں پاتی۔ یہ دنیا کا ادب ہے، اور قرآن مجید کا ادب وہ ہے کہ جہاں مبالغے کا گزر نہیں ہے مگر حقیقت کی دلکشی میں کمی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ گزر نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مبالغے سے کام لیا گیا؟ قرآن مجید میں مبالغے اور تخیل کا گزر ہی نہیں ہے۔ یہی مفہوم ہے، یہی بحث ہے جو اس آیت میں پوشیدہ رکھی گئی کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ مبارکہ یاسین میں۔ سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے، دل قرآن ہے، اور قلب قرآن میں وہ بات رکھ دی گئی ہے، وہ ساری باتیں رکھ دی گئی ہیں کہ جو پورے قرآن کی ترجمان ہیں اور پورے قرآن کا عطر مجموعہ ہے۔ تو اس میں اسلوب قرآن کی طرف اشارہ ہے، حقیقت قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تخیل نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، یہ بالکل عقلی اور منطقی اور فلسفیانہ اور حقیقت ہے، حقیقتوں کی ترجمانی ہے۔ مگر پھر بھی دیکھو کہ ہماری حقیقت کی ترجمانی یہ ہوتی ہے کہ نہ مبالغے کا قدم درمیان میں آتا ہے، نہ تخیل کی آمیزش ہوتی ہے، اس کے باوجود حقیقت نگاری میں کشش و دل نشینی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جسے قرآن مجید نے مکرر ذکر کیا ہو اور مکرر ذکر کے باوجود طبیعت بے لطف ہو جائے؟ ذوق درکار ہے، ظاہر ہے کہ ہر زبان کا ذوق درکار ہے۔ آپ اردو میں تقریر سنتے ہیں تو اردو کا ذوق رکھتے ہیں تب سنتے ہیں۔ انگریزی داں حضرات جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ کیوں نہیں آگے سنتے اردو کی تقریر؟ اس لیے کہ اردو نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص انگریزی جانتا ہے، عربی جانتا ہے اور قرآن مجید کا ذوق رکھتا ہے، آج تک کوئی عربی داں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے کہیں حاشیہ لگایا ہو کہ قرآن مجید میں یہ چیز یہاں مکرر کہی جا رہی ہے اس لیے طبیعت مقدر ہو رہی ہے، بلکہ جو تذکرہ بھی مکرر ہوا وہ لطف کے ساتھ دو چند اور دہ چند آ کر سامنے آئے۔ آدم کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، ان کے پیکرے بے جان میں جسد بے روح میں روح پھونکی گئی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، سجدہ کیا سارے فرشتوں نے الا ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو کتنی مرتبہ مکرر عرض کیا گیا، بیان کیا گیا ہے؟ مکرر، ایک سے زیادہ مقامات پر۔ جناب موسیٰ کا قصہ ایک سے زیادہ مقامات پر ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ایک سے زیادہ مقامات پر ہے۔ کتنے تذکرے ہیں قصص قرآن جو ایک سے زیادہ مقامات پر ہیں؟ ہے کسی میں یہ ہمت جانے دیجیے، لفظ ہمت میں کہہ رہا ہوں گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے
چیلنج ہے. میں صرف ذوق ادبی کے سہارے سے کہوں کہ کوئی شخص اپنے ذوق ادبی کے نتیجے میں کوئی کہنے کی جرأت رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جہاں یہ واقعات مکرر بیان ہوئے ہیں وہاں لطف میں کچھ کمی آ گئی. مکرر بیان ہوا، مبالغے سے کام نہیں لیا گیا، تخیل کی آمیزش نہیں کی گئی، اس کے باوجود لطف دوبالا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز. اور اب دوسرا جملہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ مبالغے سے کام نہیں لیا، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن مجید نے پوری حقیقت بیان نہیں کی، اس کے باوجود لطف دوبالا ہو گیا. خاص طور سے وہ باب ہے کہ جہاں صفات محمد و آل محمد علیہ السلام بیان ہوئے ہیں، پوری صفتیں بیان نہیں کی اور قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم پوری صفت بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم خود پردہ ڈال رہے ہیں صفات پر، اس کے باوجود لطف میں کمی نہیں. یعنی دنیا کا ادب وہ ہے جہاں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے تب اس میں جان پڑتی ہے. قرآن وہ ہے کہ جو صفات کی ترجمانی میں کمی کر رہا ہے پھر بھی لطف دوبالا ہے. اور یہ یوں ہی میں نہیں عرض کر رہا ہوں، معاف فرمائیں، صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات. ایک اور صلوات. آپ توجہ برقرار رکھیں. اب یہ پھر گفتگو سے گفتگو مربوط رہے ذہن عالی میں. یہ بھی ایک اعتراض تھا، کہیں اور نہیں کراچی میں. اب مجھے معلوم نہیں کراچی کی صفت کے طور پہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. شہروں کے ساتھ بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک شہر ہے اجمیر، اس کے ساتھ لفظ شریف آتا ہے، اجمیر شریف کہتے ہیں. اور عرب میں مدینہ منورہ کہتے ہیں، مکے کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، نجف کو نجف اشرف کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کراچی کو بھی کراچی شریف کہا جاتا ہو، مجھے معلوم نہیں ہے بہرحال کہ اس کے لیے صحیح صفت کیا آتی ہے. مگر کراچی میں منبر سے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ اہل بیت ہے. اور اس بھروسے سے عرض کیا تھا کہ ادب شناس لوگ ہیں، اہل زبان لوگ ہیں، بات کو سمجھیں گے. بعد میں ایک صاحب معترض ہوئے کہ آپ نے کہاں سے فرما دیا کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ مدح اہل بیت میں ہے اور قصیدہ اہل بیت میں ہے. دیکھیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کیسے کیسوں سے سابقہ پڑتا ہے. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے. ارے اس تلخی لہجہ کے پیچھے نہ جانے کتنے تجربے ہوتے ہیں. آخر ہم بشر پیمانہ صبر کہیں تو لبریز ہوگا. تو نہ جانے کتنے تجربوں کے بعد کبھی کبھی جو ہے وہ لہجے میں تلخی پیدا ہو جاتی. تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیسے فرما دیا قرآن مجید مدح اہل بیت ہے، پورا قرآن قصیدہ اہل بیت ہے. میں انہیں لاکھ سمجھاتا رہا کہ آپ کو ادب کا ذوق ہے، شاعری کا ذوق ہے، آپ نے کبھی شاعری فرمائی ہے، کبھی شاعری کا مطالعہ کیا ہے، قصیدے کی ڈیفینیشن سے آپ واقف ہیں، قصیدے کے اجزاء و شرائط سے واقف ہیں. کبھی مدح براہ راست ہوتی ہے، کبھی مدح جو ہے وہ براہ راست نہیں ہوتی ہے، کبھی استعارے اور تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی تلمیح کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی محاکات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کبھی بہت بالواسطہ مدح ہوتی ہے. اور قرآن مجید یقیناً از اول تا آخر مدح اہل بیت ہے، مگر وہ کسی بھی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب ظاہر ہے کہ بالآخر مجھے سہارا لینا پڑا ایک ایسی شخصیت کے ایسے جملے کا کہ جس جملے میں بڑی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صدر اسلام میں بعض خواتین اپنے بعض کارناموں کے لیے مشہور ہیں، اور ان میں سے ایک مخدرہ اور ایک معظمہ جو بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، لیکن وہ گھرانے میں ضرور تھی، حضور کے گھر میں تھی. ان سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو ایک جملہ کہا، خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن ہے.
میں نے کہا 1400 برس گزر گئے، کسی نے اس جملے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ان کی اور بہت سی باتوں پہ اعتراض ہوا، مگر اس جملے پہ اعتراض نہ ہوا۔ خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن ہے، حضور کا اخلاق قرآن ہے، قرآن حضور کا اخلاق ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس کے کیا معنی؟ یعنی پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، قرآن میں جو صفات حمیدہ ہیں وہ اخلاق پیغمبر کی ترجمانی کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جن ایسے صفات کا ذکر کیا ہے، جن ایسے خصائل کا ذکر کیا ہے، جن ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اچھی نہیں ہیں، وہ پیغمبر کی سیرت و کردار سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ پیغمبر کے دشمنوں کے سیرت و کردار سے تعلق رکھتے ہیں، پیغمبر کے مخالفین کے کردار اور سیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی تو مفہوم ہے۔ اب جو شخصیتیں ہم رتبہ نفس پیغمبر ہوں، جو شخصیتیں ہم رتبہ نفس پیغمبر ہوں، جنہیں نفس پیغمبر کہا جا سکے، جن سے پیغمبر نے منیت کے رشتے کا اعلان کیا ہو، علی منی، فاطمۃ منی، حسن منی، حسین منی، جہاں جہاں یہ منیت کا رشتہ برقرار ہوتا چلا جائے گا، ان کے لیے یہ جملہ صادق آتا چلا جائے گا کہ ان کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو، ان کی سیرت دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو درمیان میں یہ جملہ آ گیا۔ اب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید قصیدہ اہل بیت ہے، صفات پیغمبر کا ترجمان ہے، اور پھر میں نے اصل بحث ذہن میں رہے کہ مبالغے سے کام نہیں لیا قرآن مجید نے، بلکہ یعنی صفات کیا ہیں، اصل صفات کیا ہیں محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی، کیا صفات ہیں، وہ بنیادی صفت کیا ہے جس کی طرف کوئی اشارہ کر سکے کہ ایک صفت میں سارے صفات پوشیدہ ہیں۔ مشکل سوال تو نہیں، میں اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل معلوم ہو کہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، سوال کر رہے ہیں اور کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں کس کا جواب دینا ہے۔ کوئی ایک کلمہ، ایک لفظ اور ایک صفت جس میں تمام صفات سمٹ کے آ گئے ہوں ان ذوات مقدسہ کے، میں عرض کیے دیتا ہوں قرآن مجید ہی کی روشنی میں سب سے بڑا معجزہ سیرت پیغمبر کیا ہے، سب سے بڑا واقعہ فضیلت پیغمبر کا کیا ہے؟ بنص قرآن معراج۔ معراج سب سے بڑا واقعہ ہے سیرت پیغمبر کا، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ تو نہیں ہوگا۔ عملی معجزات میں سے قرآن مجید تو معجزہ ہے، عملی معجزات میں سے معراج سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، فضیلت ہے بہت بڑی، منقبت ہے بہت بڑی، جسے قرآن مجید نے بہت ہی اہتمام سے نقل کیا ہے۔ وہاں بھی اب بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں اسلوب کلام پہ گفتگو کی جائے کہ اس ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اسٹائل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے کیا اہتمام کیا ہے قرآن نے۔ لیکن کبھی کبھی کسی بات کو ہوتا ہے کہ سرسری طور پہ کہہ دیا گیا، کبھی کسی بات کو بیان کرنے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے معراج کے بیان میں خاص اہتمام کیا ہے، لیکن اس اہتمام میں جس بنیادی صفت کا ذکر کیا ہے وہ ہے صفت عبدیت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے اور منزہ ہے وہ پروردگار، وہ ذات، وہ ہستی کہ جس نے اپنے عبد کو، سب سے بڑی فضیلت حیات پیغمبر کی معراج، اور اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے عبدیت کا، بندگی کا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اس میں کتنے فضائل پوشیدہ ہیں اس کی وضاحت ابھی کرنے کا موقع نہیں ہے، میں ظاہر ہے کہ بالکل اختتام کلام پر آ رہا ہوں۔ عبدیت، جب پیغمبر کی زندگی کی سب سے بڑی صفت عبدیت ہے تو جو ہم رتبہ نفس پیغمبر ہے ان کی سب سے بڑی صفت یہی عبدیت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عابد اور عبد، عابد اور عبد میں بھی کیا فرق ہے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ عبد خدا یا پیغمبر ہیں یا جناب مصطفیٰ ہیں یا جناب مرتضیٰ ہیں،
یا خواتین و مخدرات میں جناب زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، یا امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، یہی سلسلہ ہے۔ اسی میں تمام صفات ہیں پوشیدہ۔ اب میں اپنا ایک پرانا جملہ عرض کر دوں کہ عبدیت میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ عبدیت میں تمام صفات ہیں، انہیں تمام علم، تمام قدرت، تمام شجاعت، تمام جواہر، تمام ملکات الہیہ تفویض کر دیے گئے تھے، مگر کبھی بھی کسی بھی اپنی صفت کا اظہار انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہ کیا بلکہ خدا کو پہچانوانے کے لیے کیا۔ کسی بھی مقام پر اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے کہ پہچانو محمد کون ہے، پہچانو علی کون ہے، پہچانو زہرا کون ہے، یہ کہہ کر کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ پہچانو میرا خدا کون ہے اور پھر معجزہ پیش کرتے رہے۔ یہ ہے کمال بندگی۔ یعنی کمال بندگی صرف یہ نہ دیکھیں کہ نماز کتنی پڑھتے تھے، نمازیں سب سے زیادہ پڑھی، ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، یہ نہیں ہے، یہ تو رسوم عبادات ہیں جو مشترک ہیں ہم میں اور ان میں۔ اس سے کہیں بلندر عبادتیں یہ ہیں کہ جہاں جہاں وہ اپنے ملکات سے کائنات کے مادے میں تصرف کر سکتے تھے، قدرت دی، اذن دیا، اجازت دی، حق دیا، اختیار دیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی اپنے لیے استعمال نہ کیا، جب بھی استعمال کیا خدا کو پہچانوانے کے لیے۔ یہ ہے عبدیت کا راز۔ اب آپ اس کو دوسرے مقام پر قرآن مجید میں جا کر دیکھیں، دوسرا مقام ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طیب و طاہر پیغمبر، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ مشقتیں اٹھائیں۔ اس کے معنی ہے کہ فضائل پیغمبر کے حدود ہمیں نہیں معلوم ہو سکے۔ قرآن مجید نے بھی ان کی ہمت کی طرف اشارہ کیا اور بس۔ رسوم عبادات میں نماز، سورہ مزمل آپ سب کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ سورہ مزمل میں اے میرے حبیب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل، اے میرے حبیب اٹھیے راتوں کو مگر کم۔ یہ کم کہہ کر گویا پروردگار کہہ رہا ہے آپ کی ہمت عبادت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں اندازہ ہے مگر ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کہتی ہے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، یہاں حقیقتوں کو کم کر کے پیش کیا گیا، پھر بھی سیرت میں کمی نہ آئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل میں کوئی روایت یا کوئی شاعری یا کوئی تاریخی بیان نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید کے حوالے ہیں، قرآن مجید کے حوالے ہیں۔ صلوات۔ گفتگو اصل ذہن میں محفوظ رہے کہ قرآن مجید آج ایک ہی نقطے پہ گفتگو تھی کہ قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ ادب ہے، معجزہ فصاحت و بلاغت ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں مبالغے کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو وہ گفتگویں جو حقیقتاً قرآن سے شروع ہوتی ہوں، قرآن پہ ختم ہوتی ہوں، ان میں وہ گزر مبالغے کا کہاں سے ہو جائے گا؟ ہماری گفتگو قرآن سے شروع ہوئی، قرآن پہ ختم ہوگی، قرآن صامت سے شروع ہوئی، قرآن ناطق پہ ختم ہوگی۔ قرآن صامت تو وہ ہے جو ٹوکتا نہیں، قرآن ناطق تو ٹوک بھی دیتا ہے۔ جہاں ٹوکنے والے موجود ہوں وہاں مبالغے کا کہاں گزر ہے؟ جہاں یہ کہنے والے موجود ہوں کہ نزلونا عن الربوبیہ وادفعوا عنا حدود البشریہ، بار بار ٹوکتے ہوں ہمیں رب نہ کہو، رب کے درجے سے نیچے رکھو اور بشریت کے تقاضوں کو دفع کر دو، رفع کر دو، مٹا دو، اس کے بعد جو جی میں آئے کہو۔ جہاں ٹوکنے والے موجود ہیں وہاں مبالغے کا دخل کہاں ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہاں مبالغے؟ نہ ان کے بیان فضائل میں مبالغے کا دخل ہے، نہ بیان مصائب میں، کہیں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ان کے فضائل پہ بہت پردے ڈالے، مگر آج بھی فضائل آشکارا ہیں۔
دنیا والوں نے بہت مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، مگر ان کے ثبات و صبر میں کمی نہ آئی۔ عاشورہ جیسی قیامت گزر گئی۔ دیکھیے، بیداری قلب شرط ہے۔ میں عرض کر چکا کہ الفاظ حق بیان ادا نہیں کرتے، الفاظ خائن ہیں، ہمارے الفاظ خیانت کار ہیں۔ نہ ہم میں یہ طاقت ہے، نہ ہمارے لفظوں میں یہ سماعی اور ظرفیت کہ وہ حقائق کو، فضائل کو، مصائب کو بیان کر سکیں۔ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے بیداری قلب۔ الفاظ کو اشارہ سمجھیں، جیسے کبھی کبھی اشاروں میں باتیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہیں، الفاظ بھی اشارات ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے سمجھیں کہ دنیا والوں نے کیا ستم توڑ دیا اہل بیت پر، کیا پہاڑ ٹوٹے ہیں مسائل کے۔ واقعات کی جستجو اور تفاصیل نہ دیکھیں، کیا روایت ہیں، کیا کیا گزرا، کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں۔ کیا اتنا تصور کر لینا کم ہے کہ یہ جو صفات الہیہ کے مظاہر تھے، کربلا میں ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں؟ کیا اتنا تصور کر لینا کم ہے کہ جو مخدرات عصمت و طہارت تھیں، وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ، وہ زینب عظمیٰ کہ جو کوفے میں شہزادی کے طور پر رہی تھیں، اور لفظ شہزادی بھی ان کے شایان شان نہیں ہے، امام زادی، یہ وہ ہیں جو امانت دار امامت و ولایت ہیں، ولایت و امامت کی امانتیں ان کے پاس رہی ہیں۔ یہ جناب زینب اسیر ہو گئیں، اسی ایک جملہ، کیا یہ اس لفظ کی سنگینی محسوس کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیداری قلب شرط ہے، بیداری ذہن شرط ہے، بیداری ضمیر شرط ہے۔ زینب اسیر ہو گئیں، تاریخ میں یہ بات آ گئی، یہ واقعہ آ گیا، یہ الفاظ آ گئے مورخ کے قلم پر کہ زینب اسیر ہو گئیں، اور وہ بھی بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھا کر کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق تک کا سفر، اور اس میں صرف بڑے نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، صرف سن رسیدہ نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اور کیسے کیسے بچے ہیں، کتنے عزیز بچے ہیں۔ حسین کی عزیزہ چہیتی بیٹی، 4 سال کی ایک بیٹی بھی اس قافلے میں ہے، اور اس خانوادے کی عظمت اور اس خانوادے کی حرمت اور اس خانوادے کا شرف انسانوں نے درک کیا ہو نہ درک کیا ہو، حیوانات اور کائنات کا ذرہ ذرہ واقف ہے۔ وہ روایت کتنی بار سنی ہوگی آپ نے کہ سید سجاد سے جناب زینب نے پوچھا ہے، بیٹا تم امام وقت ہو، تم حیوانات کی زبان سمجھتے ہو، یہ بتاؤ یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور اس وقت سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ راستہ بہت ناہموار ہے، نشیب و فراز ہے، سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا، تمہیں اندازہ ہے کہ ہماری پشت پر خانوادہ رسالت کے بچے سوار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے گر کر ہلاک ہو جائیں، زخمی ہو جائیں۔ یہ اونٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امام وقت یہ گفتگو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھوپھی کو بتا رہے ہیں۔ ان بچوں میں اب میں نے عرض کیا اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ حسین کی وہ 4 سال کی بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے ہیں، اور حسین نے خاص طور پہ سفارش کی ہے، جاتے جاتے بہن زینب میری اس بچی کا خیال رکھنا، بیٹا سید سجاد میری اس بچی کا خیال رکھنا۔ لیکن اس بچی کا خیال کیسے رکھا گیا؟ کیسے رکھا گیا؟ اللہ اکبر۔ بس اب میرے ذہن میں اس وقت جو روایت آ رہی ہے، اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں؟ میں نے عرض کیا نا کہ مبالغے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ روایت اگر کتابوں میں نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ کتابوں میں یہ روایتیں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، اور جو صاحب اولاد نہیں بھی ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے بحق معصومین۔ آپ سن سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی جس کے لیے خاص طور پر سفارش کی، وہ بچی جس کو مقتل میں بھی سینے پر سلایا حسین نے،
وہ بچی جسے مقتل میں بھی سینے پہ سلایا، جسد بے سر نے آواز دی بیٹی میری طرف آ جا، میری طرف آ جا، نشے میں بیٹی پہنچی، سینے پہ در پہ لیٹی، وہ بیٹی اسے تنہا لے کر ایک ناقے پر اس طرح لٹایا گیا کہ بچی کا سینہ ناقے کے کوہان پر تھا، اور اس بچی کو تنہا رسیوں سے اس ناقے میں باندھ دیا گیا، اور اب جب وہ ناقہ چلا ہے تو بچی کی پسلیاں چور ہوتی گئیں، بچی کے جسم میں زخم بڑھتا گیا، اور بلک بلک کے کہتی تھی پھوپھی اماں میری خبر لیجئے، بھیا میری خبر لیجئے، امام وقت میری خبر لیجئے۔ اس انداز سے اس بچی کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاحب غالباً صاحب معالی الصبتین نے یہ روایت لکھی ہے۔ کتنی زخمی ہوئی ہوگی یہ بچی، کتنی زخمی ہوئی ہوگی۔ اب اگر کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ اس روایت میں کوئی مبالغہ ہے تو میں اس سے پوچھوں کیسے ممکن ہے مبالغہ؟ جس بچی کو اس طرح لٹایا گیا ہو ناقے کی پشت پر، اس بچی کے لیے کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب قید خانہ شام میں وہ بچی دنیا سے رخصت ہو گئی اور بھائی شفیق آگے بڑھا اور بھائی چاہتا تھا کہ غسل دے، تو پیراہن بچی کا جسم سے اس طرح چسپاں ہو گیا تھا کہ جدا نہیں ہو رہا تھا، پھوپھی پریشان، بھائی پریشان، مگر وہ پیراہن جسم سے جدا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جسم سے اتنا خون بہا ہے کہ پیراہن جسم کے ساتھ چسپاں ہو گیا۔ بالآخر سید سجاد نے اسی انداز سے غسل دیا، اسی انداز سے کفن دیا کہ جس طرح ایک اس طرح کے زخمی جنازے کو غسل و کفن دیا جا سکتا ہے شرعاً، امام وقت نے غسل و کفن دیا، اور اس اپنی بہن کو قید خانہ شام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک امانت کے طور پر چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو زیارت کا شرف عطا فرمائے، شام ضرور جائیے، شام میں اس بچی کی قبر کی زیارت کیجیے۔ دو معجزات ہیں دنیا میں، دو معجزات ہیں دنیا میں۔ ایک معجزہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، آئندہ کسی تقریر میں عرض کروں گا۔ دوسرا معجزہ وہ ہے کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن معتبر ترین افراد نے دیکھا اور کتابوں میں نقل کیا، اور بہت پہلے کا نہیں ہے، کچھ دنوں قبل۔ یہ بچی جو پیاسی دنیا سے چلی گئی، یہ بچی جو پیاسی دنیا سے چلی گئی، جسے قید خانے میں بھی جی بھر کے پیاس بجھانے کا موقع نہیں ملا، اور یہ بچی جس نے روز عاشورہ اپنے بابا کے رہوار سے پوچھا تھا، اے میرے بابا کے وفادار رہوار اتنا بتا دے آخری وقت میرے بابا کو وقت ذبح پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ یہ بچی کتنی غیرت دار بچی تھی، کتنی غیرت دار بچی تھی کہ جب دنیا سے اٹھ گئی تو اب اسے پانی سے ایسی نفرت ہے، پانی سے ایسی نفرت ہے۔ کچھ دنوں قبل کا واقعہ ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ترین عالم دین نے خواب دیکھا، اور مسلسل کئی راتوں تک خواب دیکھا کہ حسین کی بچی خواب میں آتی ہے، کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مجھے اذیت ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے قبر میں پانی ہو، میری قبر میں رطوبت ہو۔ بار بار بچی نے شکوہ کیا۔ پہلے اس عالم نے یہ چاہا کہ کسی سے اظہار نہ کرے، لیکن بالآخر اظہار پر مجبور ہوا۔ سلطان وقت سے کہا، حاکم شہر سے کہا، قبر کھولی گئی اور دیکھا گیا کہ بچی کا تر و تازہ جسم اسی طرح موجود ہے، زخم موجود ہے، کفن موجود ہے، جسم موجود ہے، قبر میں پانی ہے، اور وہ عالم اس بچی کا جسم اپنے ہاتھوں پر لے کر مسلسل بیٹھ کر نوحہ و بکا کرتا رہا، یہاں تک کہ دوسری قبر تیار کی گئی، بچی کو سپرد لحد کیا گیا۔ اس بچی کی قبر ایک معجزے کے طور پر آج بھی شام میں موجود ہے۔ پروردگار آپ سب کو شرف زیارت عطا فرمائے، اس بچی پر درود و سلام۔ آج آپ اس بچی کا خصوصی طور پر ماتم فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔